آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے اپنے سب ویور سے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میری ایفرٹس آپ کے سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے میری ایفرٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ غازی، اگر آپ کو کبھی بھی مجھے اور ماما میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو ماما کو چننا۔ ماں باپ چلے جائیں تو مخمل کے تکیوں پہ بھی نیند نہیں آتی۔ مجھے فخر ہوگا میری محبت نے غازی کو والدین کے قریب کیا۔ خدا تو بہت مل جائیں گی، ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ ماما کو چننا غازی، ماما زیادہ اہم ہے۔ دیوار سے ٹیک لگائے آنسو بہاتے غازی کے ذہن میں صرف خدا کی آوازیں تھیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ اکثر تب کہا کرتی تھی جب اس کے اور غازی کے تعلق کو لے کر گھر میں بحث ہوتی تھی۔ اس کی دور اندیشی نے جو باتیں اسے سکھا دی تھی، وہ باتیں اس نے غازی کو سمجھا دی تھی بہت پہلے۔ کیا تھی وہ؟ ہر بات کا فیصلہ پہلے سے آسان کر دیا، مگر آسان نہیں۔ غازی سر جھکائے رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح۔ اس نے شانی کے واسطوں کا مان نہ رکھا تھا، کیونکہ زندوں کا مان زیادہ ضروری تھا، ماں کا مان زیادہ ضروری تھا۔ وہ دروازے پہ سر زور زور سے مار رہا تھا۔ اس کے ذہن سے نہ جاتی تھی تو بس ایک آواز تھی، غازی مجھے مار دیں، میرے ٹکڑے کر دیں، مگر چھوڑے مت پلیز۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ آنکھیں جنہوں نے نہ رونے کی قسم کھائی تھی، وہ آج قسم پھر توڑ بیٹھی تھیں۔ وہ آنکھیں جو شانی کے جانے پہ نہ روئی تھی، وہ آج ابل پڑی تھیں، اور قسمیں تو ہوتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، جیسے شاہ غازی کی قسمیں ٹوٹی تھیں، جیسے شاہ غازی خود ٹوٹا تھا۔ نور موبائل رکھ کے ایک دم ڈھہ گئی تھی۔ اللہ میرے، وہ یک دم چیخ کے رو دی۔ اس کا سر سن ہونے لگا تھا، جیسے بس موت آ پہنچی ہو، مگر نہیں، موت نے بھی اس لمحے ساتھ چھوڑنا تھا، سو چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا زمین پہ گری اور سجدے میں چلی گئی۔ اللہ پاک کوئی شکوہ نہیں، آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ بہت نیک بندی تھی، بات یہ تھی کہ وہ بہت دن سے صبر جمیل کی بات سن رہی تھی۔ صبر جمیل تو وہ ہے جب تم آزمائے جا رہے ہو اور زبان سے کلمہ شکر ادا ہو۔ مقام شکوہ ہی اصل میں مقام شکر ہے۔ فصبر جمیل، صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی، مگر دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، سر پھٹ رہا تھا، وہ بس رو رہی تھی۔ کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک، میرے اللہ پاک۔ روتے روتے اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اسے لگا وہ کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ کافی دیر بعد اس نے غازی کو وائس ریکارڈنگ بھیجی۔ غازی، مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مگر میں بس یہ کہوں گی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے بہت بہت محبت دی تھی آپ کو۔ میرا گناہ تو بتاتے مجھے، میرا قصور کیا تھا غازی؟ میری محبت میں کمی نہیں تھی، میں وفادار تھی غازی۔ میں نے آپ کی امانت یعنی خود کی آپ کے لیے حفاظت کی تھی غازی، میں وفادار تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری محبت کا یہ صلہ کیوں دیا؟ مجھے مار تو دیتے، ایک گولی تو لگتی غازی، میں مر جاتی، بس ایک گولی، میں معاف کر دیتی اپنا خون۔ یوں زندوں اور مردوں کے بیچ میں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، یہ سوچے بنا کہ غازی کو ریکارڈنگ جائے گی۔ اس نے پھر بند کر دیا اور موبائل پٹک دیا۔ وہ منہ دھونے واش روم گئی تو اپنی حالت دیکھ کے پھر سے رو دی۔ میں نے بہت محبت کی تھی تم سے غازی، بہت زیادہ، بہت عشق۔ تم نے نہ قدری کی، مجھے بتا تو دیتے میرا گناہ۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ تکلیف تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی، آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے، اور صبر تھا کہ آ نہیں رہا تھا، مگر سب ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ روحان نے آج زندگی میں پہلی بار غازی کو روتا دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ آج روحان کو وہ بالکل اجڑا ہوا غازی لگا۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا۔ غازی اسے بتا رہا تھا اس کے ساتھ کیا گزری۔ وہ تڑپ رہا تھا، ایک ایک وقت کو یاد کر رہا تھا۔ روحان نے اسے کافی سمجھایا، اور پھر جب وہ سنبھلا تو اسے گھر چھوڑنے کے لیے اٹھ گیا۔ تو مت آ، غازی منع کر کے آگے بڑھ گیا۔
और वो पूछता रहा, मगर वो बगैर बताए निकल गया। ये तो तय था शाह गाजी घर नहीं जाएगा, और जहाँ जाएगा वो जगह भी रूहान जानता था। मगर अभी एक चीज़ ज़रूरी थी। इसने जेब से मोबाइल निकाला जिस पे हुदा का मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज जो गाजी की मौजूदगी में ही आ गया था, मगर वो इसे खोल नहीं सकता था। नूर ने जल्दी जल्दी मैसेज लिखा था। इसे डर था वो आखिरी शख्स भी ना गुम हो जाए। रूहान भाई, प्लीज़ मुझे नहीं पता गाजी क्यों चले गए, बस इतना कीजिएगा, इनका ख्याल रखिएगा, इनको पुरानी ज़िंदगी में ना लौटने दीजिएगा प्लीज़, और बस सेंड। वो कमरे से बाहर निकली तो फरीहा इसके रोए हुए चेहरे को देख के डर गई। इसकी सिसकियों की आवाज़ें तो बाहर इसने सुनी ही थी। क्या हुआ नूर? वो एकदम से बोली, मेरी दोस्त की डेथ हो गई। नूर ने नज़रें चुरा के जवाब दिया। अल्लाह रहम, किसकी? फरीहा ने फ़ौरन से दिल पे हाथ रखा। खुदा की, वो कह के आगे बढ़ गई, जबकि फरीहा हैरान हुई ये कौन सी दोस्त थी जिसका किसी को मालूम ना था। अम्मा को घर आते ही फरीहा से पता चल गया था कि नूर की किसी दोस्त की डेथ हो गई है। उन्होंने फ़ौरन पूछना मुनासिब नहीं समझा, वैसे भी वो अभी कमरे में थी। काफ़ी देर के बाद वो कमरे से निकली, सूजी आंखें, घुटी घुटी सी हिचकियाँ, झुका हुआ सर और बिखरा बिखरा सा हुलिया। अम्मा उठ के इसके पास आ गईं। क्या हुआ नूर, कैसे हुई डेथ? उन्होंने इसको पकड़ के पूछा तो वो इनके गले लग के रो दी, बेहद बेतहाशा। मुझे नहीं पता अम्मी, मैंने इनसे पूछा, उन्होंने बिना बताए फ़ोन काट दिया। वो अपने ज़ूम में बोल रही थी, जानती थी अम्मी नहीं समझेंगी, मगर माँ से लग के दिल हल्का करना सुकून देता था। खुदा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका ख्याल रखने की। रूहान का रिप्लाई देख के वो एक बार फिर रो दी। ये वक्त था कि वो किसी और से कह रही थी कि इसका ख्याल रखे। ये काम तो वो करती थी, इसका था गाजी का ख्याल रखना, बस इसका काम था। वो बेदर्दी से आंसू साफ कर रही थी, साथ साथ लबों से बस यही कह रही थी, अल्लाह पाक कोई शिकवा नहीं है, सुकून आप देते हैं, आप ही देंगे। आपका शुक्र है हर हाल में, जो आपने दिया इस पे भी आपका शुक्र, जो नहीं दिया इस पे भी, और जो देकर ले लिया है इस पे भी आपका शुक्र। थैंक्स रूहान भाई, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हुआ क्या है? इसने बेख्तियार होके लिख ही दिया। रूहान ने इसे समझा दिया जैसे वो समझा सकता था। खुदा मैसेज पढ़ के सुन रह गई। ये थी वजह, वही जिसके बारे में वो गाजी को समझाती आई थी, मगर आज वो जान गई थी कहना कितना आसान होता है और अमल किस कदर मुश्किल। इसने रूहान को कोई जवाब नहीं दिया और उठ के वज़ू करने लगी। आज वो इशा की नमाज जल्दी पढ़ रही थी। एक अरसे बाद नमाज के लिए खड़े होते ही इसकी हिचकी बन गई। इसने मुश्किल नमाज मुकम्मल की और फिर सजदे में गिर गई। अल्लाह पाक, मैंने तो कभी गाजी को इनकी माँ से दूर नहीं किया था, मैंने तो इनको और करीब किया था। मैंने तो कभी खुद को इनकी फैमिली पे तरजीह नहीं दी थी। मैंने तो इनकी मामा को अपना माना था और इनकी मामा के लिए वैसे ही दुआएं की थी जैसी अपनी मामा के लिए की थी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझसे जी को क्यों छीन लिया? नहीं, शिकवा नहीं, शुक्र। अल्लाह पाक आपका शुक्र। बस वो हाथों से चेहरा ढांपे हुए थी। इसको सिर्फ एक काम करना था, शिकवा से बचना था। वो बहुत सोच सोच के लफ्ज़ों का चुनाव कर रही थी। आज तीसरा दिन था। नूर सुबह शाम बस बिस्तर पे पड़ी रहती या रोती रहती। वो अक्सर मुस्कुराने की कोशिश करती मगर आंसू निकल आते। वो इशा जल्दी पढ़ लेती। इसका अपने कमरे में अब दम घुटता था, जैसे वहशत होती हो। वो वहाँ कम ही जाती थी। वहाँ हर चीज़ खुदा की मौत का या गाजी की जुदाई का सोग मनाती थी। वो रात इशा के वक्त इतना रो लेती थी कि आंखें नींद की मतलाशी होती और इस तरह वो बिस्तर पे लेट के सो सकती थी। हाँ, वो सो सकती थी। कैसे मोड़ पे ना जाने लाए है ये ज़िंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे तो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए और यहाँ आके इसकी आवाज़ रंध गई। नूर आसमान को देखते हुए गा रही थी। तभी अम्मा वहाँ से गुजरी। जाने वालों के लिए दुआ करते हैं, ये काम सिर्फ माँ बहनों का नहीं होता। अम्मा इसे डांट के आगे बढ़ गईं। अगर माँ बहनों का होता तो आप नहीं करनी थी,
وہ تلخی سے ہنس کے بولی اور اٹھ گئی، جبکہ اماں نے سنا نہیں تھا۔ شکر ہے۔ ہدا، موو آن کرو، اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی شروع کرو۔ روحان بھائی کا میسج تکلیف دہ تو تھا ہی، وہ اپنی ہی مثال سے اسے اکثر سمجھاتے تھے۔ نہیں روحان بھائی، کیسے کر لوں، میری تو زندگی ہی وہ بن گیا تھا۔ نور نے لکھا، فیملی سے شیئر کرو۔ روحان بھائی کی اپنی ہی منطق تھی، نہیں وہ خواہ مخواہ غازی کو غلط کہیں گی اور پھر یہی کہیں گی کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا، سب ایسے ہی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ مجھے تکلیف دے گا۔ نور نے لکھ بھیجا، تم اس کی ماما سے بات کرو۔ روحان بھائی کا نیا مشورہ۔ نور مسکرا دی، آپ کو پتہ ہے روحان بھائی، میں نے کوشش کی تھی۔ اس نے لکھ بھیجا، ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا تھا؟ روحان بھائی نے فوراً پوچھا۔ اس کی ریکارڈنگ غازی نے سن لی تھی مگر جواب نہیں دیا تھا، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے ایک اور ریکارڈنگ بھیجی، غازی پلیز مجھے اپنی ماما سے بات کرنے دے، پلیز، میں ان سے کچھ کہہ کے دیکھ لوں، میں ان سے آپ کو مانگ کے دیکھ لوں، پلیز۔ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی، تڑپ اٹھی تھی، تڑپ اتنی تھی کہ کوئی سمجھ نہ سکے۔ دوسری طرف سے غازی کا جواب دیکھ کے وہ ٹوٹ سی گئی تھی، اب میسج مت کرنا ورنہ بلاک کرنا پڑے گا۔ زی پلیز ایسے مت کریں، میں اپنی ساری باتیں آپ سے ہی تو کرتی ہوں، میری باتوں کا جواب نہ دیں، بس مجھے آپ کو بتانے تو دیں، پلیز غازی پلیز۔ اس نے لکھ بھیجا، تب ہی اس کی ڈی پی غائب ہو گئی اور نور نہ سمجھ تو نہ تھی، اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا یا اس نے پھینک دیا، سمجھنا مشکل تھا۔ روحان نے ہنسنے والے ایموجیز بھیجے، یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہوئی بہنا، وہ مذاق اڑانے لگا۔ نور کا دل کیا اس کا واقعی میں سر پھاڑ دے، اس نے سچی میں بلاک کر دیا، وہ واقعی میں مذاق اڑا رہا تھا۔ نور نے تب کے غصے والے ایموجیز بھیجے، آپ کو ذرا شرم نہیں ہے؟ اس نے لکھ بھیجا، سوری۔ اس کا میسج آیا ساتھ میں ہنسنے والے ایموجیز۔ اچھا غازی کیا کرتے ہیں آج کل؟ 3 دن بھی 3 صدی کے برابر لگنے لگے تھے۔ خوش، گھومتا ہے مزے میں، تم جیسی بلا سے جان چھوٹ گئی اس کی، روحان نے مذاق میں کہا تھا، مگر نور کے دل میں ایک گرا سی لگی تھی۔ کیا واقعی غازی خوش ہوگا؟ کیا واقعی وہ ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ نور کا دل بہت بری طرح دکھا تھا، مگر اب تو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا ٹوٹا ہے یا دکھا ہے۔ وہ اب روحان سے بھی بات نہیں کرتی تھی، وہ الگ بات تھی غازی نے اسے ان بلاک کر دیا تھا۔ وہ بس غازی کے لیے سٹوریز لگاتی جس میں اس کو خیال رکھنے کی تلقین ہوتی، وہ اس کی سٹوریز دیکھتا تھا، سگریٹ نہ پینا زیادہ، سو جانا ٹائم پہ، کھانا کھا لینا، رات کو کمرے میں جا کے سونا، ٹیرس پہ بیٹھ کے آسمان نہ تکنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس کی عادتوں میں جو شامل تھا۔ صبح دوپہر شام رات اس کے لیے سٹوریز لگاتی، خدا جانے یہ عادتیں جا کیوں نہیں رہی تھی۔ البتہ اب وہ مبشرہ سے بہت باتیں کرنے لگی تھی، وہ اس کو باقیوں کی طرح تانے نہیں دیتی تھی مگر مدد بہت کرتی تھی اس کو بھلانے میں، اور یہی تو دوستی ہوتی ہے، بنا مطلب بنا غرض کے۔ وہ مبشرہ کو سوچ رہی تھی، محبت بھی تو ایسی تھی میری، بنا غرض کے، بے لوز، بے تحاشا، ہر بات تو گھوم کے وہیں جاتی تھی، غازی سے شروع غازی پہ ختم۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک گیا، ایک آنسو میرے صبر کی توہین کر گیا، وہ تلخی سے مسکرائی۔ نور نے وقت دیکھا، گھڑی 9 بجا رہی تھی، وہ ایک دم ہڑبڑا کے کتاب رکھ کے اٹھ گئی۔ نماز، اس کی حالت خراب سی ہونے لگی تھی، عشاء نہیں پڑھی، اس نے خود کلامی کی۔ کیا ہو گیا میڈم، جلدی عشاء پڑھنے لگی ہو؟ فریحہ نے پوچھا تو وہ ایک دم ہکلائی، نہیں یار ویسے ہی، زبردستی مسکرا کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نماز کے لیے دوپٹہ باندھتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے نظر اوپر اٹھائی اور تصور میں فریحہ سے مخاطب ہوئی، ہاں باجی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں دیر سے پڑھوں گی، مجھے اتنا وہ وقت یاد آئے گا، مجھے غازی یاد آئیں گے، ہاں وہ مجھے یاد آئیں گے۔ آج وہ روئی نہیں، مگر آنسو، ان پہ کس کا زور چلتا ہے، وہ بہنے لگے تیزی سے، اتنا کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ تر۔ نور نے جلدی سے نماز شروع کر دی، نماز ضروری تھی۔
آج دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا تھا۔ نور نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی تھی، جن میں سرفہرست تاریخ دیکھنا۔ وہ جب بھی تاریخ دیکھتی اسے کچھ اس انداز سے یاد کرتی: پچھلے سال اس مہینے میں نے غازی سے یہ بات کی تھی، اس تاریخ کو یہ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد ماضی عذاب ہے مولا، چھین لے تو حافظہ میرا۔ یار یہ مبشرہ کی بچی نے عجیب تنگ کیا ہوا ہے۔ نور غصے سے کمرے میں گھسی اور فون اٹھایا، جہاں میسج دیکھ کے اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیسی ہو ہدا؟ غازی کا میسج دیکھ کے اسے پہلے حیرانی ہوئی، پھر اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ مر گئی ہدا، ادھر میسج مت کیا کرے، اس نے لکھ بھیجا۔ دل عجیب بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہدا، پلیز ایسے مت کہو۔ اس کا اگلا رپلائی آیا، اچھا، اس نے لکھ بھیجا، ہدا میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں مر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، شاید موت آسان ہو جائے۔ نور ایک دم دہل سی گئی۔ وہ جس نے ہر پل اس کی زندگی کی دعا کی تھی، وہ کس طرح ایسا تصور کر لے۔ غازی کیا ہو گیا ہے؟ اس نے لکھ بھیجا، مجھ سے بات کر لو پلیز، ایک بار، بس ایک بار۔ نور نے اسے کال لگا دی۔ فوراً دوسری طرف سے اس کی آواز ابھری۔ وہ رو رہا تھا۔ ہدا مجھے معاف کر دو، وہ بولا۔ غازی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی غلطی تھوڑی ہے، آپ نے صحیح کیا ہے بالکل۔ نور نے جلدی سے سمجھایا جیسے وہ سمجھاتی تھی۔ میں بہت بری حالت میں ہوں ہدا، میں بہت دنوں سے نہیں سویا، بس شراب پیتا ہوں۔ میرا جسم کچھ نہیں ایکسیپٹ کر رہا، اب پانی بھی نہیں۔ دعا کرو مجھے کینسر ہو جائے۔ وہ الٹا سیدھا بول رہا تھا، وجہ صاف ظاہر تھی، اس کا آب حیات۔ غازی پاگل مت بنے، اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، آپ بس چھوڑ دیں، مت پئیں۔ آج اسے سمجھانا بھی نہیں آیا تھا۔ ایک دم غازی کھانسنے لگا، جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ غازی پانی پئیں پلیز، ایک گلاس پانی پئیں، وہ جلدی جلدی بولی۔ ہاں غازی کی ہلکی سی آواز ابھری۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، وہ تڑپ کے بولا۔ ہاں تو میں کہاں جا رہی ہوں، یہی تو ہوں، چلیں اب پلیز پریشان مت ہوئیں، نور نے اسے یقین دلایا۔ معاف کر دیا نا، غازی بچوں کی طرح بولا۔ غازی میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کنگز معافی نہیں مانگتے، بری بات، اب ٹینشن مت لے، کل کی باتوں کو بھول جائیں، بس ماضی میں نہیں جاتے، پیچھے دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں، نور نے ہمیشہ کی طرح منفرد انداز میں سمجھایا۔ اور تب نور فرحان نے ایک بار پھر خود کو توڑنا منتخب کر لیا، صرف غازی کو جوڑنے کے لیے، اور یہ ٹوٹنا پہلی چوٹ سے زیادہ ہونا تھا، مگر یہ بات صرف وقت جانتا تھا، یا ان کا رب۔ اس رات غازی اس سے بات کرتے کرتے بہت دن بعد سویا تھا۔ اگلے دن صبح بھی اس کا میسج تھا۔ غازی نے چیٹ دیکھی۔ سلام، کیسی طبیعت ہے؟ غازی مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ اس نے سینڈ کیا۔ سامنے بیٹھا روحان سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ غازی یہ صحیح نہیں ہے، روحان ایک دم سے بولا۔ کیوں ہانی؟ میں نہیں پوری کر سکتا وہ قسم اب اور۔ غازی نے نگاہ اٹھا کے اس سے پوچھا، تو سوچ لے، تو بہت جلد بازی کر رہا ہے غازی۔ روحان نے اسے ڈرایا۔ کچھ نہیں ہوگا، اگر مجھے لگا کچھ غلط ہے میں اسے دور کر دوں گا نا خود سے، غازی فوراً بولا، مگر دور ہونے کا تصور اس کی آنکھوں میں گزرا وقت بن کے رقص کرنے لگا۔ دیکھ لے، روحان نے سر پیچھے کی طرف کر دیا۔ غازی ایک بات پوچھوں؟ نور نے ٹائپ کر کے بھیجا۔ ہاں پوچھو، غازی کا جواب آیا۔ آپ نے کل رات مجھ سے بات کی، آپ نشے میں تھے، رائٹ؟ تو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب نشے کی وجہ سے یا غلطی سے ہوا تو آپ مجھے بتا دیں، میں ٹیکسٹ نہیں کروں گی، آپ قسم پوری کر لیں۔ نور نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہدا بھروسہ ختم، غازی کا رپلائی آیا۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، بس اس لیے کہا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، نور نے جھٹ سے لکھ بھیجا۔ اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا ہی بھروسہ رکھو، میں آپ کو اب چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ غازی کے رپلائی پہ وہ مسکرا دی۔ اور وقت بھی، تم اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھانا، اور نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تم صرف اللہ کی قسم کھانا،
اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ نور نے یہ حدیث سٹوری پہ لگائی تھی۔ اسے ڈائریکٹ غازی کو بھیجنا اچھا نہیں لگا، جسے اس نے سین کر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ نور سین لسٹ میں اس کا نام دیکھ کے مسکرا دی، پھر اسے میسج کیا، وہ آن لائن تھا۔ غازی کا جواب نہ آیا، پھر اس کا میسج آیا، ویٹ۔ نور نے اوکے لکھا اور باقی کام نپٹانے لگی۔ آج رات تھکن کی وجہ سے وہ جلدی ہی سو گئی۔ فجر کی اذان پہ اس نے فٹافٹ غازی کے میسیجز دیکھے، مگر اس کی توقع کے برعکس وہاں کوئی میسیج نہ تھا۔ نور پریشان سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی میسیجز کیے۔ وہ ایک رات سو گئی اس کا خیال کیے بغیر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک، میں نے غلطی کر دی، میں نے ان کا خیال نہیں کیا۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 میسیجز کیے اور نماز پڑھ کے جاگتی رہی۔ صبح غازی کا جواب آیا۔ کیا ہے؟ نور کو حیرانی ہوئی۔ کیا ہو گیا زی؟ کل رات آپ ویٹ کہہ کے گئے تھے، اس نے بھیجا تو؟ غازی کا عجیب سا جواب آیا۔ تو واپس آتے نا، نور نے لکھ بھیجا۔ اچھا، اس کا رپلائی آیا۔ غازی، کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ نور نے پوچھا۔ نور، مجھے اوروں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، ہر وقت اب تم سے تو باتیں نہیں کر سکتا نا۔ اس کا جواب پڑھ کے نور کو لگا کسی نے اسے اوپر سے نیچے دھکا دیا ہو۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں، ٹوٹے پھوٹے وجود میں مان ٹوٹا تھا۔ وہ مان جس مان سے کسی کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ مان جو ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب پہ رکھتا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے شاہ غازی نے نور فرحان کو توڑنے کی شروعات کی تھی۔ مان، بھروسہ اور پھر اسے خود کو۔ نور ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ غازی اس سے بات نہ کرتا، یا کرتا تو ایسے جیسے احسان کر رہا ہو اس کی 7 نسلوں پہ۔ نور کو لگتا تھا کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہے۔ اس نے غازی کو روز روز کے میسیجز کرنا بند کر دیے تھے، اور آج 3 دن بعد بھی اس کا پلٹ کے میسیج نہیں آیا تھا۔ یہ عمل نور کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ 1-2 دن بعد اس کے پاس میسیج آیا، مگر وہ غازی کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، وہ جس سے توقع نہیں تھی، ہاں، عثمان کا۔ وہ عجیب ہی انسان تھا۔ اس نے نور سے پوچھا کہ کیا وہ اور غازی کانٹیکٹ میں ہے؟ نور نے جواباً نہیں کہہ دیا، جس پہ اس نے بتایا کہ غازی تو کسی سے بات کرتا رہتا ہے۔ نور پھر نئے سرے سے ٹوٹی تھی، مگر اسے یاد تھا اس نے غازی کو ایک وعدہ دیا تھا، وہ کبھی کسی پہ غازی کے خلاف یقین نہیں کرے گی جب تک غازی کو صفائی کا موقع نہیں دے گی۔ اس نے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے غازی کو میسج کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا، تو اس کا جواب بالکل الگ آیا۔ خدا، میں جانتا ہوں تم مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو، میں صفائی نہیں دوں گا، تم مجھ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ بات صاف تھی، عثمان جھوٹ بول رہا تھا۔ نور نے رپلائی نہیں دیا تھا غازی کو اور فون پرے رکھ دیا۔ پوری رات باتوں کو سوچنے کے بعد وہ یہ بات جان گئی تھی کہ عثمان کا میسج عثمان کی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے ہاتھ تھا تو صرف غازی کا۔ ہاں، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نور اس پہ کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ غازی کی اجازت کے بغیر عثمان میسج نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کیا بھی تو غازی کا اسے خدا کہنا، یہ سب جھول تھا اس کے پلان میں، مگر کچھ مسنگ تھا، کہیں پہ کوئی کمی تھی، اور وہ کون سلجھاتا؟ روحان بھائی۔ منہ کو تولیے سے خشک کرتا ہوا روحان گانا گانے میں مصروف تھا۔ تبھی موبائل پہ 3-4 میسیجز ایک ساتھ بجے۔ روحان نے چیک کیے اور اپنا سر دیوار پہ مارا۔ خدا! وہ غازی اور خدا کی گتھیاں سلجھا سلجھا کے تنگ آ چکا تھا۔ دونوں پاگل ہیں، پورے کے پورے پاگل ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا میسج پڑھ رہا تھا۔ اس کے میسج پڑھ کے وہ سمجھ گیا تھا وہ بیچاری غازی جیسی بلا سے تنگ ہے، اور شدید تنگ ہے۔ روحان کو سمجھ نہیں آیا اس پہ ہنسے یا طرز کھائے۔ اس نے رپلائی لکھا، بہنا خدا، مجھے نہیں پتا کہ غازی کیا چاہ رہا ہے، وہ کنفیوز ہے یا کچھ اور، میں نہیں جانتا، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، ملتا ہوں تو بتاتا ہوں اپنی بہن کو۔ اور ہاں، عثمان سے میسج غازی نہیں کروایا تھا، اور اس نے سینڈ کر دیا۔ دوسری طرف سے اس نے سین کیا اور رپلائی میں شکریہ لکھ دیا، جبکہ روحان سوچنے لگا اس نے غازی سے کب اور کیسے ملنا ہے۔
पर्पल शर्ट के साथ वाइट कॉलेज यूनिफॉर्म की शलवार, साथ में बड़ी सी शॉल पहने हुए नूर बेसब्री से चक्कर काटते हुए इस बात की मुंतज़िर थी कि किसी तरह गाजी का पता चले। आखिर वो बंदा इतना बदल क्यों गया? ऐसा भी क्या हुआ अचानक? रात को 11 बजे के करीब नूर को रूहान भाई का मैसेज मसूल हुआ, जिसे पढ़ के वो तल्खी से मुस्कुराई। वो इस बंदे से और क्या तवक्को करती जिसने एक हफ्ते तक पलट के नहीं पूछा था कि खुदा जिंदा भी या मर गई है। खुदा तुम मूव ऑन कर जाओ। रूहान का ये मैसेज इसे इसकी औकात बता गया। रूहान भाई, क्या बस यही आखिरी तरीका है? इसने पूछा। यही आखिरी हल है, इनका रिप्लाई आया। तो मसला है क्या जिसका ये हल है? नूर ने लिख भेजा। तुम्हें मालूम है। रूहान का मैसेज आया। तुम आखिरी बार बात कर लो इससे, खुद से। रूहान भाई ने अपनी तरफ से मशवरा दिया। नहीं, नूर ने रिप्लाई लिखा। क्यों? इनका फ़ौरन मैसेज आया। क्योंकि रूहान भाई, इस नाचीज़ में अब हिम्मत नहीं कि इसके पास जाके मोहब्बत की भीख मांगूं। मोहब्बत भीख नहीं होती। अब वो अपने मुंह से कहेगा खुदा मेरी ज़िंदगी से जाओ, तो जाऊंगी मैं। नहीं, कभी नहीं, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इसने रिप्लाई लिखा और इस वक्त नूर ने मोबाइल रख दिया और सोचा, बस ये होती है मोहब्बत, बस ये होता है कच्चा रिश्ता, मगर इतना पक्का रंग। इसने आंखें बंद की और सर पीछे की तरफ कर दिया, जिससे इसके बालों का बना हुआ रफ सा जूड़ा कमर तक पहुंच गया। आंसू इसके गाल पे बहने लगे। चंद दिन थे, फिर तो सब ख़त्म हो जाता है, दर्द भी और मोहब्बत भी। दिन थे कि मुश्किल से गुजर रहे थे। कभी ऐसा होता कि नूर गाजी को बहुत याद करने लगती, कभी सोचों को झटक देती। वो खुद को संभाल रही थी, बहुत मुश्किल से या बहुत कोशिश से। कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता जो गाजी की याद दिलाता, या इन दिनों की जिनको भूलने की वो सही में मुस्तकिल लगी थी। और यही तो ज़िंदगी का दस्तूर है, खो जाने वालों को याद दिलाते रहना। कभी कोई घड़ी तो कभी कोई हरकत, या किसी जगह से गुजरते हुए खुशबू का कोई झोंका, या कानों में पड़ जाने वाली मौसीकी की धुन एक पल में एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है, जहां से हम हर मुमकिन बचने की कोशिश करते हैं। नॉवल कैसा ये दर्द है इश्क इश्क की 15 और 16 एपिसोड पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।